کا مہم دیکھنے کو ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں دو سپر پاور تھی۔ ایک ایران کے بادشاہ کو ہمیشہ جو ہے وہ ایران کے بادشاہ کو ہمیشہ کسریٰ کہا جاتا تھا اور روم کے بادشاہ کو ہمیشہ قیصر کہا جاتا تھا۔ تو اس وقت یہ جو عراق ہے تو وہ جو ہے وہ پورا یعنی کہ ایران وغیرہ کے اس میں ہی شمار ہوتا تھا، اور فلسطین وغیرہ یہ سب شام کے علاقے میں شمار ہوتا تھا۔ تو شام کے علاقے کو روم کہتے ہیں اور جو ہے وہ یہ ایران کا علاقہ۔ تو ایران کا جب بھی کوئی بادشاہ بیٹھتا تھا تو اس کو کسریٰ کہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو جو ایران کا بادشاہ ہوگا اس کے محل کے کنگرے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ اس کا محل ہے۔ یہ بس میں سے بتائیں گے، یہ آپ لوگ اپنے اپنے جو ہے وہ پردے ہٹا کر کے دیکھیں۔ دیکھیں یہ محل بھی دیکھ کر کے آپ لوگوں کو ہم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ یہ بادشاہوں کے محل ہیں جو آج سونے پڑے ہوئے ہیں، کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے وہ فقیر جنہوں نے اللہ کے لیے زندگی گزاری، ان کے آستانوں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، ان کے آستانے آباد ہیں۔ یعنی دنیا دار ویران ہے اور دین دار آباد ہے۔ اس سے ہمیں بہت عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے روم اور ایران دونوں سپر پاوروں کو فتح کرنے کی صحابہ کرام کو بشارت دی تھی، اور کسریٰ سے متعلق ایک حدیث آتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو مکے کے کافروں نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا ہم اس کو سونا دیں گے اور 100 سرخ اونٹ دیں گے۔ تو سراقہ ابن مالک نام کے ایک شخص حضور علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے چلے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ گھوڑا لے کے پیچھے سے آ رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے گھوڑے کے پیر پکڑ لیں۔ تو ان کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ پھر انہوں نے معافی مانگی، اور پھر گھوڑے کے پیر جب زمین نے چھوڑ دیے تو پھر ان کی نیت بدلی، تو پھر زمین نے گھوڑے کے پیر پکڑ لی اور گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ اب انہوں نے توبہ کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سوچا یہ سونے کی لالچ میں آئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ کسریٰ فتح ہوگا، اور یعنی ایران فتح ہوگا، اور کسریٰ یعنی کہ جو ایران کا بادشاہ ہے اس کے کنگن تیرے ہاتھ میں جو سونے کے لا کر پہنائے جائیں گے۔ پھر حضرت سراقہ مسلمان ہوئے، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی طبیعت بڑی سیریس ہو گئی، تو فاروق اعظم عیادت کے لیے گئے تو کہا کہ سراقہ کوئی وصیت ہو تو کر دو، کیونکہ اب تم بچ نہیں سکو گے، تمہاری طبیعت ایسی ہے۔ تو حضرت سراقہ ابن مالک اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اور آپ نے کہا عمر انشاءاللہ میں مرنے والا نہیں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اتنا یقین کیسے کہ تم نہیں مرو گے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تو جب تک میں کسریٰ کے کنگن پہنوں گا نہیں مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان ہے۔ اور جب پھر ایران فتح ہوا تو مال غنیمت میں بادشاہ کے کنگن آئے، سونے کے کنگن۔ تو فاروق اعظم نے کبھی مال غنیمت کو چیک نہیں کیا، لیکن اس دن گھوم گھوم کے چیک کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ نے کبھی چیک نہیں کیا، ابھی کیوں کر رہے؟ تو کہا میرے سچے نبی نے فرمایا کہ جب کسریٰ فتح ہوگا تو اس کے بادشاہ کے کنگن آئیں گے، تو میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ کنگن ملے، سیدنا فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں سے حضرت سراقہ کو پہنایا، اور حضرت سراقہ نے کہا آج تک میری زندگی کی گارنٹی تھی، آج کے بعد میری زندگی کی گارنٹی ختم ہو گئی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اس سے حضور علیہ السلام کی باتوں پر صحابہ کا یقین بھی پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جس کے لیے حلال کر دیا اس مرد کے لیے بھی وہ صحابہ نے حلال مانا۔ تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے اختیارات بھی ہیں، ان کا معجزہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
इस सफ़र को मुबारक फरमाएं। अब हम लोग होटल पर जा रहे हैं, होटल पर ही हम लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, इसलिए नमाज़ों की पाबंदी करें तो होटल पे जाकर पहले नमाज अदा करें, खाना खाएं और खाना खा के सब तैयार रहें और इंशाअल्लाह ताला फिर हम खाना खाने के बाद फिर दोबारा इंशाअल्लाह ज़ियारत के लिए निकलेंगे। हज़रत सैयदना सिर्री सक्ती, हज़रत जुनैद बगदादी और हज़रत यूशा इब्न नून ये पैगंबर हैं और बहलुल दाना मजजूब इंशाअल्लाह उनकी बारगाह में, हज़रत इब्राहिम खवास उनकी बारगाह में और वक्त रात इंशाअल्लाह हज़रत सैयदना दाऊद ताई की बारगाह में हम लोग हाज़िरी देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो तमाम हज़रात वक्त की पाबंदी करें। देखिए क्या है कि हमारे अब्दुल कादिर भाई की कोशिश ये है कि अगर आप लोग टाइम पर आते हैं तो ज़ियारतें बढ़ जाएगी और अगर आप टाइम से लेट होते हैं तो जाहिर सी बात है कि ज़ियारतें फिर यानी कि मुख्तसर करनी पड़ेगी। तो ये सब ज़ियारतें करने के बाद फिर इंशाअल्लाह शाम को हम लोग सरकार गौसे पाक की बारगाह में जाएंगे और फिर वहाँ से फिर इशा की नमाज़ पढ़ के वहाँ से निकलेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि तमामी हज़रात इसमें हमारा ताउन करेंगे और सब लोग जो है वक्त की पाबंदी करें। ऐसा हो तो रूम पे जाके फ्रेश हो जाएं, नमाज़ पढ़ें और खाना खाएं और खाना खा के कोशिश करें बस में बैठने की। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला और हज़रत बहलुल दाना और दीगर ज़ियारात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह होटल रॉयल गार्डन से हम लोग निकल चुके हैं। तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहु हफ़ीज़ुन लतीफ़ुन क़दीमुन अज़लियुन हय्युन क़य्यूमुन ला यनाम। मेरे पुष्ट पर तीन अल्लाह रसूल मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दाफ़िअल बला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाबा सफ़ीर कब्रिस्तान है, बगदाद का मशहूर कब्रिस्तान, वहाँ पर इंशाअल्लाह हम लोग जा रहे हैं अभी और वहाँ पर बहुत सारे बुजुर्गान दीन का आस्थाना है कब्रिस्तान के अंदर भी, और जहाँ जा सकते हैं वहाँ भी और जहाँ नहीं जा सकते हैं वहाँ भी बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। तो इंशाअल्लाह हम लोग एक पोर्शन के अंदर में हजरत जुनैद बगदादी, हजरत सिर्री सक्ती, हजरत नबी यूसा बिन नून और हजरत बहलुल दाना, ये एक पोर्शन में आपके मज़ारात है, वहाँ की ज़ियारत करेंगे। और उसी के साथ में एक कब्रिस्तान के अंदर छोटा रास्ता है, वहाँ पर है हजरत इब्राहिम खवास का आस्थाना है, वहाँ पे ज़ियारत करेंगे। और उसके बाद हजरत जुबरुल मिस्री की ज़ियारत करते हुए अगर वक्त हमारे पास हुआ तो हम लोग हजरत मारूफ करखी की ज़ियारत के लिए जाएंगे जो दूसरे पोर्शन में है। और उसी के साथ में कब्रिस्तान के अंदर जहाँ रास्ता नहीं है जाने का, बीबी जुबैदा हारून रशीद की जो बीबी थी बीबी जुबैदा, आपका भी आस्थाना वहाँ पर है, आपका भी मज़ार शरीफ है, वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे अगर टाइम हुआ तो, नहीं तो हम लोग दूसरे दिन जो है इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे ज़ियारत करेंगे। और उसके बाद हम लोग गौसे पाक के आस्थाने में आएंगे। वहाँ पर मगरिब और ईशा, अगर असर का वक्त हुआ तो असर, मगरिब और ईशा, अगर असर का वक्त निकल गया तो हम लोग वहाँ पे अगर रास्ते में कोई जगह पढ़ लिए तो ईशा की नमाज पढ़ते हुए हम लोग वापस गौसे पाक के आस्थाने से होटल पे आएंगे। सबसे जो है अहम पॉइंट है कल के लिए, अगर सामरा बलद की आपको ज़ियारत करनी हो तो सामरा बलद, जहाँ पर 12 इमाम में से 2 इमाम आराम फरमा रहे हैं और हजरत इमाम हसन अस्करी और हजरत इमाम नकी की जोजा बीबी नरजिस और हकीमा खातून जो है वो भी आराम फरमा रहे हैं। बलद के अंदर सैयद मोहम्मद जो इमाम नकी के साहबजादे हैं वो भी आराम फरमा रहे हैं। अगर सबको इंटरेस्ट हो ज़ियारत के लिए
تو کل صبح میں میکسیمم اگر 7:30 بجے ریڈی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ہماری بس جو ہے وہ سامرا اور بلد کے لیے نکالیں گے. نہیں تو کل انشاءاللہ تعالی پورا دن ہے غوث پاک میں ہم لوگ رہیں گے. اگر سب لوگ ریڈی ہوئے 7:30 بجے تو انشاءاللہ تعالی میکسیمم 8 بجے کے بعد اگر کوئی بھی اگر نیچے آیا تو ہم لوگ غوث پاک کے آستانے میں پورا دن نکالیں گے. 12 امام میں سے 2 امام اور 1 امام کے صاحبزادے اور جو ہے 2 امام کی زوزہ سامرا اور بلد میں آرام فرما رہے ہیں. اگر آپ کو انٹرسٹ ہوا تو انشاءاللہ تعالی وقت پہ آئیں گے اور ہم لوگ زیارت کے لیے روانہ ہوں گے. سارے ہولسیلز جو وہاں پہ دکان وغیرہ ہے یہ بازار جو ہے صبح 8 بجے کھلتا ہے اور 3 سے 3:30 بجے کے بیچ میں بند ہو جاتا ہے. سورجا مارکیٹ جیسے ہمارا احمد آباد کا 3 دروازہ ہو گیا, بمبئی میں جو ہے محمد علی روڈ ہو گیا, ویسا یہاں پہ سورجا مارکیٹ ہے. یہ یہاں پر اگر ہم لوگ صبح میں آئیں گے تو چل بھی نہیں پائیں گے, اتنی ٹریفک ہوگی. اور بالکل رائٹ سائڈ میں جو ہے غوث پاک کا آستانہ ہے, بالکل رائٹ سائڈ میں غوث پاک کا آستانہ. ہم جو جہاں سے آئے اس کو بولتے ہیں طریق صادون, اور سامنے کا جو راستہ ہے وہ سورجا مارکیٹ والا راستہ ہے. یہ آدھے گھنٹے کی ٹریفک ہے, اس کے بعد ختم. یہاں پہ آدھے گھنٹے ٹریفک رہے گی, اس کے بعد ختم بالکل. یہ ختم ہو گیا, یہ بازار بند ہو گیا نا, یہ جانے کی ٹریفک ہے. ہاں یہ پورا بازار بند ہے. ہاں سورجا. یہ جو ندی ہے یہاں پر یہ دریائے دجلہ ہے. اسنان کرے گا دریائے دجلہ یہ ندی ہے, یہاں کی تاریخی ندی ہے. دو ریور ہے یہاں کی عراق میں, ایک دریائے دجلہ ہے اور ایک نہر فرات. کربلا نجف اشرف اللہ کی طرف جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے یہ نہر فرات ہے, اور اس طرف بغداد ہے, موصل ہے, سامرا ہے, اس طرف کوئی دریائے دجلہ ندی ہے. اس کا نام نہ لیا کرو آپ. اچھا خاک میں مل جا خشک ہو جا خاک میں مل جا ارے خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت تو سوکھی زبانیں اہل بیت نہ جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جا کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت جان عالم ہو فدا اے خاندان ہوئی کرتی ہے شہادت کا سنگار پورے کرتی ہے عروسہ شہادت کا سنگار خوب رولا بنائے ہر جوان اہل بیت خوب رولا بنائے ہر جوان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت کون سی بستی بسائی ان کے گھر میں بے اجازت
جبرائیل آتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت، جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، کربلا میں لٹ رہا ہے گلستان اہل بیت، کربلا میں لٹ رہا ہے آنے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان رزم کا میدان بنا لے جلوہ گاہے حسن عشق، رزم کا میدان بنا لے جلوہ گاہے حسن عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، بلا میں ہو رہا ہے مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، ہے بلند بال تیرا دودھ مانے اہل بیت، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے، کس زبان سے ہو بیانے عزت و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیانے عزت و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے نے پھول زخموں کی کھلائے ہیں ہمارے دوست نے، پھول زخموں کی کھلائے ہیں ہمارے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، قافلہ سالار منزل کو چلے سونپ کر، قافلہ سالار منزل کو چلے سونپ
سونپ کر وارث بے وارثوں کو کاروان اہل بیت وارث بے وارثوں کو قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر وارث بے وارثوں کو کاروان اہل بیت فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت وقت رخصت کے رہا ہے خاک میں ملتا سبحان وقت رخصت کے رہا ہے خاک میں ملتا سبحان لو سلام آخری اے بے وگانے اہل بیت لو سلام آخری اے بے وگانے اہل بیت باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا ایسا ہے قسمت تمہاری کشتگانے اہل بیت ایسا ہے قسمت تمہاری کشتگانے اہل بیت حور بے پردہ نکل آئی ہے سر کھولے ہوئے حور بے پردہ نکل آئی ہے سر کھولے ہوئے آج کیسا حشر برپا ہے میان اہل بیت آج کیسا حشر برپا کوئی کیوں پوچھے کسی کو کیا غرض ہے بے کسی کوئی کیوں پوچھے کسی کو کیا غرض ہے بے کسی آج کیسا ہے مریض نیم جانے اہل بیت آج کیسا ہے مریض نیم جانے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت